مجدد جس نے حضور کی عزت ناموز پر ایسا پہرا دیا، سرکار کی عزت پر اس طرح بولا، سرکار کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح ٹکر لی کہ میرے کا رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ اس ہستی کو، اس مرد مجاہد کو علامہ خواجہ مجھے مصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جب یہاں سے بولتا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لفظ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہو، وہ اہل بیت کی عزت کا مسئلہ ہو، وہ قرآن کی حرمت کا مسئلہ ہو، محمد عربی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، وہ یہاں سے اس طرح بولتا تھا۔ میں نے کہا وہ صحابہ کے دشمنوں کو اس مرد قلندر نے، اس مرد مجاہد نے ایسا جواب دیا، جب صحابہ کرام کی گستاخیاں ہونے لگی تو اس مرد قلندر نے کہا تھا دور دور کتیو، کہا صحابہ نے بولے ایسا جواب دیا۔ میں نے کہا یہ جواب اس جو صحابہ کے دشمن ہے نا رہتی دنیا تک انہیں چبھتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کی عزت کا مسئلہ، اہل بیت کی عزت کا مسئلہ، وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر علامہ خواجہ مشرفی، وہ ہزاروں علماء کا استاد بھی تھا، وہ حافظ بھی تھا، وہ حافظ بھی تھا، وہ قاری بھی تھا، وہ مرد قلندر اس صدی کا مجدد بھی تھا، وہ فنان رسول بھی تھا۔ حضرات محترم، اس نے حضور کا عشق اس طرح مسلمانوں کے اندر بھر دیا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ گلی گلی، نگر نگر، ہر محلے میں لبیک کا نعرہ گونج رہا ہے، ہر جگہ حضور کی محبت آتی ہے، حضور کا عشق آتا ہے۔ میں نے کہا اس مرد قلندر کو ہم بابا جی کو بڑا سنتے ہیں محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، کیونکہ وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ دل میں حضور کی تڑپ پر پڑ جاتی ہے۔ وہ مرد قلندر سے جب پوچھا گیا نا تو اس مرد قلندر کو سیڑھیوں سے گھسیٹا جا رہا تھا نا تو وہ مرد قلندر مسکرا رہا تھا۔ تو پولیس والوں نے پوچھا یہ بابا تو مسکراتا کیوں ہے؟ کہا جواب ایسا دیا نا ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کہا جن کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، مگر جس محبوب کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ محمد عربی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ محمد عربی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور قربان جب میں نے کہا ایک بات، ویل چیئر پر بیٹھے بندے کو کون 10 روپے بھی نہیں دیتا، تو ویل چیئر پر بیٹھا ہو اس
جب آپ کا وصال ہوا نا تو لوگ آئے، ادارے آئے، کہا کہ ایف آئی آر ہمیں دے دیں، ہم کو بند کر رہے ہیں. ساتھی نے کہا نہیں، اب بابا ایف آئی آر اپنی ساتھ لے گیا ہے، اب جو فیصلہ ہوگا وہ دربار مصطفیٰ میں ہوگا. دربار مصطفیٰ میں تو بہت ایسا عاشق رسول تھا، ایسا مرد قلندر تھا. ہم تو کہتے ہیں نا انہیں جانا، انہیں مانا. وہ مرد قلندر کہتا تھا انہیں جانا. کیا کہتا تھا؟ انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا گیا سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں نے کہا دنیا میں بھی رہا، عزت و شان سے رہا، لیکن جب دنیا سے گیا نا اس شان سے بھی گیا. پھر لوگوں نے دیکھا مینار پاکستان کو، کتنی عوام تھی، اور مینار پاکستان کے اندر اسی مرد قلندر کے بیان چل رہے تھے کہ 10 مینار پاکستان اے منظر دیکھیے، تقریریں بھی اس کی چل رہی تھی. پھر لوگوں نے دیکھا، جاتے جاتے اتنا کہہ گیا ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ حضور سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر ہے. پھر آج تو لوگ کوئی مرتا ہے نا تو اس کے کانوں میں رویاں ڈال دی جاتی ہیں، ناکوں میں رویاں ڈال دی جاتی ہیں. میں نے کہا وہ مرد قلندر کا چہرہ 48 گھنٹے کے بعد بھی اس طرح چمک رہا تھا، اس طرح مہک رہا تھا کہ دیکھنے والوں نے کہا کیا بات ہے، عشق رسول کی انتہا ہو گئی ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ اتنا عشق رسول، اتنی محبت رسول کہ 48 گھنٹے کے بعد بھی چہرہ بگڑا نہیں، چہرہ اور زیادہ محبت سے، پیار سے کھل رہا ہے. اور آج دنیا کے جانے کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے، مگر آج اس مرد قلندر کے مزار پر منوں کے حساب سے پھول ڈالے جا رہے ہیں. مرد قلندر کی قبر سے بھی خوشبوئیں آتی ہے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو ایک شیخ نے مجھے بتا دیا کہ قبر وچ فرد پہ جانا ایک خاصا ذات عامہ دا